وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ کوئٹہ۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ کل رات آپریشن میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی عیادت اور صوبائی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کو امن و امان کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ بیجنگ میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیونگ سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اقتصادی و تجارتی تعاون، سی پیک اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عالمی اور علاقائی صورتحال سمیت 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ دورہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے عزم کا اظہار ہے دفتر خارجہ۔ سوشل میڈیا پر کوئی کنٹرول نہیں، بے بنیاد الزام تراشی اور پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق قوانین موجود ہیں۔ پیکا ایکٹ پر تنقید کرنے والے بتائیں کہ کس شق پر اعتراض ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی سمیت ہر فورم پر صحافیوں کی نمائندگی ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قانون کے ذریعے صحافیوں کا استحصال ہو۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، مشاورت پر یقین رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق۔ وزیر اطلاعات کا اداروں میں اصلاحات اور انہیں منافع بخش بنانے کا عزم، سفارشی کلچر کا خاتمہ اور میرٹ کا بول بالا ہوگا۔ اصلاحات کا عمل پاکستان ٹیلی ویژن سے شروع کیا۔ کسی کو اصلاحات کے عمل میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ گزشتہ ادوار میں قومی اداروں کے خسارے میں اضافہ ہوا۔ اے پی پی، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کا اے پی پی امپلائیز یونین کی تقریب حلف برداری سے خطاب۔ وفاقی وزیر محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں خصوصی اجلاس۔ منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹس پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ تعلیمی اداروں میں منشیات خصوصاً آئس فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے۔ سرحدی علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے منشیات کا کاروبار کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے۔ منشیات کے بڑے ڈیلرز کو ہر صورت قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ وفاقی وزیر محسن نقوی۔ افغان حکومت اور فتنۃ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش، ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ افغانستان کے صوبہ بادغیس کے ڈپٹی گورنر کا بیٹا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلا۔ کراچی میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں میں ڈپٹی گورنر مولوی غلام محمد احمدی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ افغان عبوری حکومت کا لاش لینے سے انکار۔ افغان حکام پاکستان میں دہشت گردی کی مذمت کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پر نور الدین کی نام نہاد شہادت کا جشن منا رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار امن مشق اور امن ڈائیلاگ کا انعقاد 7 سے 11 فروری کو ہوگا۔ 60 سے زائد ممالک شرکت کریں گے۔ عرض امن کے نام سے خصوصی پیغامات کی ویڈیو کا سلسلہ جاری۔ ان ویڈیوز میں پاکستان کی جانی پہچانی شخصیات کی جانب سے تمام بین الاقوامی شرکاء کو خوش آمدید اور عالمی فورم کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل جاری۔ حق کے آزادی کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ یوم یکجہتی کشمیر اس سال بھی بھرپور جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ جنوبی ایشیا کا ایسا ایک سلگتا مسئلہ جسے حل کیے بغیر دنیا میں قیام امن ممکن نہیں۔ جد و جہد آزادی میں اپنے بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کا تجدید عزم۔ پاکستان سے عہد وفاق کی تجدید کے لیے مظفر آباد میں جماعت اسلامی کا کشمیر مارچ، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ آزاد کشمیر کے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ دفاع پاکستان کے فرنٹ لائن سولجر ہیں۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ ہم اس نظریے کی حفاظت کریں گے۔ مارچ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور حریت قائدین کا خطاب۔
SIFC کی معاونت اور حکومتی پالیسیوں کی بدولت غذائی اجناس کی برآمدات میں اضافہ۔ پاکستان کے غذائی شعبے کی مجموعی برآمدات رواں مالی سال 13.8% بڑھ کر $3.96 تک پہنچ گئیں۔ چاول کی ملکی برآمدات کے لیے یورپ، برطانیہ اور اب بنگلہ دیش جیسی نئی منڈیاں متعارف۔ جولائی تا دسمبر باسمتی چاول کی برآمدات میں 30.62%، گوشت کی برآمدات میں 3.64%، جبکہ پیاز کی برآمدات میں 1.71% کا اضافہ۔ چیمپئنز ٹرافی کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ دوسرے مرحلے میں ٹکٹوں کی فروخت کا آج سے آغاز۔ پہلے مرحلے میں آن لائن ٹکٹ فروخت کیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 19 فروری سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں افتتاحی میچ سے ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں ٹور کا دوسرا مرحلہ جاری۔ شیخوپورہ کے بعد فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور میں ٹرافی کی نمائش۔ ٹرافی آج لاہور کی سیر کرے گی۔ 8 فروری کو سیفی کی سیریز میچ کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں رکھا جائے گا۔ ٹرافی کو 14 دنوں میں 10 شہروں کی سیر کرائی جائے گی۔ ٹرافی دوسرے مرحلے کا دورہ 15 فروری کو ختم کرے گی۔ کینیڈا، میکسیکو اور چین پر ٹیکس عائد کرنے کے بعد امریکی صدر افریقی ممالک کے خلاف سرگرم۔ جنوبی افریقہ سفید فام طبقے کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام، تحقیقات مکمل ہونے تک ملک کو دی جانے والی مستقبل کی تمام فنڈنگ روکنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر پیغام۔ دہشت گرد اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین پر بڑا فضائی حملہ، 23 مکانات تباہ، 1 فلسطینی جاں بحق۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ جنگ بندی کے باوجود گزشتہ 2 ہفتوں سے مقبوضہ مغربی کنارے پر جاری صہیونی حملوں میں اب تک 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ شمال مشرقی آسٹریلیا میں طوفانی بارشیں، سیلاب کئی بستیاں بہا لے گیا۔ ہلاکتوں کی اطلاعات، بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ کوئنز لینڈ میں 2 روز کے دوران 39 انچ بارش سے رہائشی اور تجارتی عمارتیں زیر آب آ گئیں۔ مواصلاتی رابطہ منقطع، مزید بارش اور طوفان کی پیشگوئی۔ سال 2025 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ ورکرز گھر گھر جا کر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ ہندوستان کے نہایت متحرک سیاستدان اور مسلمانان ہند کے خیرخواہ تھے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی کا ناؤ اور نیور کے عنوان سے مشہور کتابچہ لندن میں شائع ہوا، جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ وہ 3 فروری 1951 کو برطانیہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام پشاور میں طلباء اور طالبات کے لیے سپورٹس گالا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف جامعات سے طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تیر اندازی، رسہ کشی، بیڈمنٹن، کرکٹ، فٹ بال، 100 اور 400 میٹر ریس، 9mm فائر، ایئر گن اور میوزیکل چیئر میں حصہ لیا۔ مہمان خصوصی مقامی بریگیڈ کمانڈرز نے انعامات تقسیم کیے۔ ایونٹ کے انعقاد پر طالب علموں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس میں ATP 250 مونٹ پلیئر ٹینس ٹورنامنٹ کا اعزاز کینیڈا کے فلیکس الیاسم کے نام رہا۔ فائنل میں الیاسم نے امریکہ کے الیگزینڈر کو دلچسپ مقابلے کے بعد 3 سیٹس میں مات دی۔ فلیکس الیاسم کے کیریئر کا یہ 7واں ٹور لیول ٹائٹل ہے۔ اور آسٹریلیا میں WTA 500 رینس ٹینس ٹورنامنٹ، روس کی ایکاترینا الیگزینڈرووا نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں الیگزینڈرووا نے یوکرین کی
ڈیانا یسترمسکا اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں یسترمسکا نے ڈنمارک کی کلارا ٹاسن اور الیگزینڈرووا نے جمہوریہ چیک کی کیرولینا مچووا کو ہرایا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں ایاز اسلم۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ کوئٹہ کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ پہنچنے پر گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم گزشتہ دنوں کلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی عیادت کریں گے۔ وزیر اعظم کی کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم کو امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر توانائی سردار اویس لغاری وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ایک اور اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں گے کہ صدر آصف علی زرداری کل سے چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر مملکت کا یہ دورہ دونوں ملکوں کی سدا بہار دوستی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مضبوط بنانے میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ صدر آصف علی زرداری چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر 4 سے 8 فروری تک چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے میں صدر مملکت بیجنگ میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سمیت چین کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں اقتصادی و تجارتی تعاون سمیت پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ فریقین انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون اور سی پیک سمیت عالمی و علاقائی امور اور کثیر الجہت فورمز پر دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری چین کی حکومت کی خصوصی دعوت پر چین کے صوبے ہیلونگ جیانگ کے شہر ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر مملکت کا یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی روایت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کی سدا بہار دوستی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا بھی عکاس ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بے بنیاد الزام تراشی اور پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق قوانین موجود ہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ پر تنقید کرنے والے بتائیں کہ کس شق پر اعتراض ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی سمیت ہر فورم پر صحافیوں کی نمائندگی ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قانون کے ذریعے صحافیوں کا استحصال ہو۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ لاہور میں اے پی پی یونین کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، پیکا قانون پر ہونے والے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں، تاہم بتایا جائے کہ احتجاج کس بات پر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کوئی کنٹرول نہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے بولتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ایکٹ لایا گیا ہے کہ ملک کے اندر جو عناصر ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں، ڈالرز میں کماتے ہیں، ملک کو ایک پائی ٹیکس نہیں دیتے، ملک کی سیاست پہ بات کرتے ہیں، ملک کے اندر انتشار بھی پھیلاتے ہیں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، مادر پدر آزاد ہیں۔ تو جو دل میں آتا ہے وہ نشر کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں۔ ملک کا نقصان، معیشت کا نقصان، اداروں کا نقصان۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز پر اعتراض کس کو نہیں ہے، اس میں ایک شک بتا دیں جو متنازع ہو۔ کیا سائبر کرائم کا ملک میں کوئی ادارہ موجود ہے جو اس چیز کو چیک کر سکے؟ اگر ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے جو ایک مایہ ناز ایجنسی ہوگی، پروفیشنلز پہ بیسڈ ہوگی، تو کیا یہ غلط کام ہونے جا رہا ہے؟ اگر اس ایجنسی کے اوپر ایک ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ایک صحافی اس کا ممبر ہوگا، ایک آئی ٹی پروفیشنل اس کا ممبر ہوگا،
اس کے ساتھ ساتھ ٹرائیبیونل بنایا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا ٹرائیبیونل کا سربراہ ہوگا، اس میں بھی ٹرائیبیونل میں بھی ایک صحافی کو رکھا گیا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک چیز کی گئی ہے. عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ وزارت اطلاعات کے تمام اداروں کی بہتری اور انہیں منافع بخش بنانا ان کا عزم ہے. اس حوالے سے اصلاحات پر کام جاری ہے. ہمارا وسیع تر ریفارمز کا ایجنڈا ہے جس پر عمل پیرا ہوں، اور یہ ریفارمز ہم نے پی ٹی وی سے شروع کیے، اور اس کے اندر میں نے سفارشی کلچر بالکل ختم کیا، پرائیویٹ سیکٹر سے اینکرز لے کے آیا، اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر سے اینکر آ گئے، بھاری بھرکم تنخواہ پہ آ گئے. سفارشی کی کوئی تنقید نہیں ہے. یہ چھوٹے مافیا جو بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اندر، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا منسٹر آیا ہے، یہ تو ریفارمز لے کے آ رہا ہے، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اینکر لے کے آ رہا ہے. یہ وہ ریسرچر جو 1.5 لاکھ پہ بھرتی ہو کے ریسرچ روم میں بیٹھا تھا اور 6 لاکھ کے اوپر اینکر بنا دیا گیا، یہ تو ان کو نکال رہا ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ جی دیکھیں سرکاری پیسے سے اینکرز آ رہے ہیں. آج آپ پی ٹی وی لگائیں تو میں دعوے سے آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی نا آشنا چہرہ نظر نہیں آئے گا، سارے آشنا چہرے نظر آئیں گے جو پرائیویٹ اسکرین پہ بھی بیٹھے ہوئے. اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام انسٹیٹیوشنز کو منسٹری آف انفارمیشن کے جدید طرز پہ لانے کے لیے، منافع بخش بنانے کے لیے، اور یہ اپنا پیسہ خود کمائیں، یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے سورسز کریٹ کریں. بہت گنجائش موجود ہے، اس کے لیے تغدو بھی کریں گے، دن رات ایک کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے اے پی پی یونین کے نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا اور مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد میں شیلڈز بھی تقسیم کی. اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ اور دیگر بھی موجود تھے. فخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی نے تعلیمی اداروں میں منشیات کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن پر ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبد المعید اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. لاہور میں ڈی جی اے این ایف سے گفتگو میں محسن نقوی نے منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹس پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت کی اور منشیات کی خرید و فروخت روکنے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے. وفاقی وزیر نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات خصوصاً آئس فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے. سرحدی علاقوں میں ڈرون سے منشیات کا کاروبار کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے. محسن نقوی نے سعودی عرب سے پاکستانی خاندان کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے بھی ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبد المعید اور ان کی ٹیم کو شاباش دی. اور افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش ہو گیا. فتنہ الخوارج اور افغان حکومت گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں. 30 اور 31 جنوری کی رات ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. ان میں افغانستان کے صوبے بادغیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد احمدی کا بیٹا بھی شامل تھا، جس کی شناخت بدر الدین عرف یوسف کے نام سے ہوئی. افغان حکام اب بدر الدین عرف یوسف کی لاش لینے سے بھی انکاری ہیں. افغانستان کے نائب گورنر کے بیٹے کی ہلاکت افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے درمیان گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق افغانستان ہر قسم کے دہشت گردوں کی افزائش گاہ بن چکا ہے، جس پر بین الاقوامی سطح پر ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. افغان عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے اور اپنے بچوں کو فتنہ الخارج سے بچائیں. دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں امریکی ہتھیاروں کی موجودگی پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے مطابق افغانستان کے لیے مستقبل کی مالی امداد اس وقت اقتدار میں موجود طالبان رہنماؤں کی جانب سے امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی پر منحصر ہوگی. نویں بین الاقوامی امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کے موقع پر عرض امن کے نام سے خصوصی پیغامات کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے. ان ویڈیوز میں پاکستان کی جانی پہچانی شخصیات کی جانب سے تمام بین الاقوامی شرکاء کو خوش آمدید کہا گیا ہے اور اس عالمی فورم کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے. امن مشق اور امن ڈائیلاگ کا انعقاد 7 سے 11 فروری تک ہوگا، جس میں 60 سے زائد ممالک شرکت کریں گے. اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت جاری ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے. جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل جاری ہیں. ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کا انسداد منشیات آپریشن جاری ہے. ستمبر 2023 سے لے کر اب تک ملک بھر سے 1000 میٹرک ٹن سے زائد منشیات ضبط کی گئی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے
644 منشیات فروشوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے 2107 کلو منشیات ضبط جبکہ 49 منشیات فروش گرفتار کیے گئے۔ ضبط کی گئی منشیات میں 31 کلو ہیروئن، 1959 کلو حشیش جبکہ 50 کلو مد شامل ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران 61 کلو فیون اور 4 کلو دیگر منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ مظفر آباد میں پاکستان سے عہد وفا کی تجدید کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے کشمیر مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ہاتھوں میں پاکستانی پرچم تھامے شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے نعرے لگائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بلتستان ڈاکٹر محمد مشتاق، کنوینر کل جماعتی حریت کانفرنس غلام محمد صفی اور دوسرے مقررین نے خطاب میں کہا کشمیر کے عوام پاک فوج قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرہ پاکستان ہے جس کشمیری بھارت سے لڑتے رہیں گے۔ بھارت لاکھوں فوجیوں کے ذریعے کشمیر کو جذبہ حریت کو کچل نہیں سکتا۔ یوم کشمیر کے حوالے سے والہانہ کے لیے اپنے غیر متزلزل کے حوالے سے اپنی گہری آزادی میں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر ریاست جموں کشمیر کے پرجوش ہیں۔ پاکستان سے ہم تو ہماری اخلاقی جو ہے اس بھی ریاست کے لوگ جب متحد ہو کے دنیا کی لیڈروں کو دکھنے کی جدوجہد ہے، اس سے پہلے پاکستان ان کو ریکگنائز کرتا ہے، ان کو جتنے سب سے اہم قدرتی راستہ ہے جس کی نہ صرف جغرافیائی اقتصادی اہمیت بلکہ گزشتہ کچھ سالوں سے یہ کشمیر اور پاکستان کے مابین اتحاد و یگانگت کی علامت بھی بن چکا ہے۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے عدیل احمد خان کی یہ لا سکتا کہ مقبوضہ کشمیر تک رسائی کے لیے بھارت کو محض پٹھان کوٹ کا تنگ سا زمینی راستہ میسر ہے، جبکہ پاکستان اور کشمیر کو کئی قدرتی راستے آپس میں ملاتے ہیں۔ کشمیر کے تمام دریاؤں کا رخ پاکستان میں پرو دیا ہے۔ ان راستوں سے ایک تو آپ کو یہ واضح ہوتا ہے اور جغرافیائی تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بنتا ہے، نیچرلی جو ہے۔ اب اگر جو بھارت کے لیڈر یہ کہتے ہیں یہ انٹر کوہالہ کام ہے جسے صدیوں سے دو آپس میں ملانے کا شرف حاصل ہے۔ کی بڑی تاریخی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ گیٹ وے ٹو پاکستان ہے۔ اس سے پہلے جب پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے زمینی طور پر ان کے ہی اس اہمیت کا اندازہ اس بات جا سکتا ہے کہ یہ بیک وقت مظفر آباد، باغ، صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ مقام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جب 1940 میں تحریک پاکستان عروج پر تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سری نگر سے برستہ مظفر آباد راولپنڈی تشریف لائے تو کوہالہ کا ہی انتخاب کیا اور کوہالہ کے مقام پر کشمیری عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ قائد اعظم نے کوہالہ کے قریب برسالہ کے مقام پر ایک ڈاک بنگلے میں کچھ دیر قیام کیا اور یہ ڈاک بنگلہ آج بھی قائد اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کشمیر کا دورہ کیا تو اسی روڈ سے انہوں نے وہ سری نگر گئے اور واپس آئے۔ یہ قدرتی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کشمیریوں کی تجارتی مرکز بھی تھا، منڈی بھی تھی۔ کوہالہ کو جہاں جغرافیائی اور اقتصادی اعتبار سے تاریخی اہمیت حاصل ہے، وہیں گزشتہ کچھ سالوں سے یہ اتحاد اور یکجہتی کی علامت بھی بن چکا ہے۔ ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم عوام سے اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ اس دن کی سب سے اہم اور مرکزی تقریب کوہالہ کے مقام پر ہی منعقد کی جاتی ہے۔
कोहाला का ये तारीखी मकाम कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के अटूट रिश्तों का आईनादार है। अदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोहाला, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से अब आपको लिए चलेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की जानिब, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरी अवाम अपने हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं और भारतीय मजालिम उन्हें अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं कर सकते। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि कश्मीरियों की तरफ से अपने मकसद के लिए दी गई कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि भारत की तरफ से मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से श्रीनगर समेत पूरी वादी कश्मीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तानी कायदीन के तस्वीर और यकजहती के पैगाम पर मुश्तमिल पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टर्स में बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर वकालत पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। बरतानिया के शहर में मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए भारत पर सफारती दबाव डाले। तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल ने किया था। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में इजाफा हो गया है, जो ज़रूरी मईशत की पायदारी की जानिब एक मुस्बत कदम है। पाकिस्तान की ग़िज़ाई शोबे की मजमूई बरामदात में मौजूदा माली साल में 13.8% जबकि से बढ़कर 3.96 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। चावल की बरामदात में यूरोप, बरतानिया और बांग्लादेश जैसी नई मंडियां मुतारिफ कराई जा रही हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक पहली शशमाही में चावल की बरामदात साल बसाल 14.50% बढ़कर 1.87 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। चीनी की बरामदात 6,32,804 टन तक पहुंच गई हैं, जो गुज़श्ता साल 33,101 टन थी। गोश्त की बरामदात में 3.64% का शानदार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। SIFC की तरजीह ज़राई शोबे को बेहतर बनाकर ग़िज़ाई मसनूआत की बरामदात को आलमी सतह पर बढ़ाना है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार पूरे मुल्क में सर चढ़कर बोलने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है। शायकीन पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट्स 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस की मुकर्रर करदा आउटलेट से खरीद सकते हैं। पहले मरहले में टिकटें ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश की गई हैं। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच से होगा। पाकिस्तान 28 साल बाद ICC इवेंट की मेजबानी कर रहा है। और अब कुछ बात करते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर का दूसरा मरहला जारी है। टूर के दौरान ट्रॉफी को 14 दिनों में 10 शहरों की सैर कराई जा रही है। शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कम्प्लेक्स में नुमाइश के बाद ट्रॉफी के फैसलाबाद पहुंचने पर इकबाल स्टेडियम में रुनुमाई तकरीब की गई। ट्रॉफी को तारीखी घंटाघर चौक में ले जाया गया, जिसके बाद ट्रॉफी मुल्तान स्टेडियम में ले जाई जाएगी। 14 दिन के सफर के दौरान बहावलपुर के नूर महल, पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम, कराची के नेशनल स्टेडियम, हैदराबाद के नियाज स्टेडियम ले जाया जाएगा। ट्रॉफी दूसरे मरहले का दौरा 15 फरवरी को खत्म करेगी। 8 फरवरी को 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच के दौरान ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सह फरीकी सीरीज खेली जाएगी। सह फरीकी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 8 फरवरी से होगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा, जबकि दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इसी मैदान पर खेला जाएगा। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा 14 फरवरी को फाइनल की मेजबानी भी करेगा। ट्राई नेशन सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त ऑनलाइन और फिजिकल तौर पर शुरू है। सीरीज के टिकटों की कम से कम टिकट 350 जबकि ज्यादा से ज्यादा कीमत 8,000 रुपए रखी गई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड ही सह फरीकी सीरीज में अपना इम्तिहान देगा।
کھیلوں کی خبروں کے بعد آپ کو آگاہ کرتے ہیں عالمی منظرنامے سے۔ دہشت گرد اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین پر بڑا فضائی حملہ کر کے متعدد گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملہ اس قدر بڑا تھا کہ علاقہ لرز اٹھا۔ حملے میں کم از کم 23 گھروں کو تباہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بزرگ شخص شہید ہوا، جبکہ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل گزشتہ 2 ہفتوں سے مقبوضہ مغربی کنارے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 50 سے زائد فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب ملکوں کے وزراء خارجہ نے متفقہ طور پر فلسطینی باشندوں کی اپنے علاقوں سے کسی دوسری جگہ منتقلی کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلسطینی باشندوں کو مصر اور اردن منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مصر اور اردن پر زور دیا ہے کہ وہ اب فلسطینیوں کو اپنے ملک میں جگہ دے۔ سعودی عرب، مصر، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات، فلسطین اتھارٹی اور عرب لیگ کے وزراء خارجہ اور حکام کے قاہرہ میں ہونے والے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور تنازع میں اضافہ ہوگا۔ اعلامیے میں فلسطینیوں کی اراضی پر کسی بھی صورت قبضے کو یکسر مسترد کیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک 106 ارب US ڈالر مالیت کی امریکی اشیاء پر 25% محصولات عائد کرے گا۔ یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عائد کردہ محصولات کے جواب میں کیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یہ محصولات 21 دنوں میں عائد ہوں گے۔ چین نے بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے بیجنگ پر عائد نئے محصولات کی سخت مخالفت کرتا ہے، اور اس نے اپنے حقوق اور مفادات کے پختہ تحفظ کے لیے اسی طرح کے جوابی اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام نے امریکی ٹیکسس کے تناظر میں ٹیلی فونک تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے باہمی اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت کینیڈا اور میکسیکو کی تمام اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات کی۔ شام کے صدر اپنے پہلے بیرون ملک سرکاری دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے تھے۔ ملاقات میں شام میں سلامتی اور استحکام کے قیام اور شام اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات اور شام پر سے پابندیاں ہٹانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کا ایک طیارہ شام کے صدر احمد الشرع اور ان کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کو شام کے دارالحکومت دمشق کے دارالحکومت ریاض لے کر گیا تھا۔ الشرع کا ملک کا عبوری صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بیرون ملک کا یہ پہلا دورہ ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر شروع کیے گئے کریک ڈاؤن کے خلاف لاس اینجلس میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ مظاہرین نے لاس اینجلس میں کئی گھنٹے تک ایک اہم شاہراہ بند کی اور امیگریشن اصلاحات سمیت کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کوئی بھی غیر قانونی نہیں جیسے نعرے درج تھے۔ اور بلیٹن میں ایک بار پھر سے شامل کریں گے اہم قومی خبریں۔ سندھ کابینہ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کی منظوری دے دی۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل جنوری 2025 سے نافذ ہوگا۔ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ملکی مفاد میں سندھ کابینہ زرعی ٹیکس کی منظوری دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بورڈ آف ریونیو کے بجائے سندھ ریونیو بورڈ جمع کرے گا۔ قدرتی آفات کی صورت میں ایگریکلچر انکم ٹیکس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت نے ایگریکلچر انکم ٹیکس میں لائف سٹاک کو شامل نہیں کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 15 کروڑ روپے سے 20 کروڑ روپے تک کی زرعی آمدنی پر 1% جبکہ 50 کروڑ روپے یا اس سے زائد پر 10% ایگریکلچر انکم ٹیکس لگے گا۔ سندھ کابینہ نے سولر ہوم سسٹم کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سپلائی کانٹریکٹ کرنے کی منظوری دیتے ہوئے یہ کانٹریکٹ NRTC کو دینے کی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے لاہور ڈیلرز اینڈ بلڈرز کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ملک کی بڑی انڈسٹری ہے جس کے مضبوط ہونے سے ریونیو بڑھے گا اور معیشت مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسز کے حوالے سے حکومت تک تجاویز پہنچائیں گے۔ گورنر پنجاب نے ڈیلرز اور بلڈرز کے مسائل کے حل کے لیے گورنر ہاؤس کے فوکل پرسنز اور ریٹیلرز کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ مہم میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق مہم میں 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو ویکسین پلوانا والدین کی قومی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ والدین پولیو ورکرز کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔
صوبہ سندھ میں بھی آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ صوبے کے 30 اضلاع میں انسداد پولیو مہم 3 فروری سے 9 فروری تک جاری رہے گی۔ مہم میں سندھ بھر سے 1 کروڑ 6 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 81,000 پولیو ورکرز گھر گھر جا کر انسداد پولیو کے قطرے بچوں کو پلائیں گے۔ مہم کے دوران 21,844 اہلکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اور بلوچستان بھر میں انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہم 7 روز تک جاری رہے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ بلوچستان میں سال 2025 کی پہلی انسداد پولیو کیمپین 3 فروری سے شروع ہو رہی ہے۔ 7 روزہ مہم میں 26 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین دینے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ 11,653 پولیو ورکرز مہم میں حصہ لیں گے۔ 9,329 ڈور ٹو ڈور، 962 ٹیمز فکس سائٹس جبکہ 585 ٹرانزٹ پوائنٹس پر تعینات ہوں گی۔ پولیو کیسز کے 10 سالہ ریکارڈ کے مطابق بلوچستان میں سب سے زیادہ 27 پولیو کیسز گزشتہ سال رپورٹ ہوئے۔ 2015 سے پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ڈیٹا کے مطابق بلوچستان سے مجموعی طور پر 81 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ والدین سے اپیل ہے کہ پولیو ویکسین کی اہمیت کو سمجھیں، پولیو ٹیموں سے تعاون کریں کیونکہ پولیو ویکسین کے 2 ڈراپس پولیو سے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں جہاں ہر چیز مشینی ہو چکی ہے، وہیں بہاول نگر کے گاؤں شہر فرید میں آج بھی کھڈیوں پر ہاتھ سے کپڑا بننے کی قدیم روایت زندہ ہے۔ خوبصورت رنگوں، محنتی ہاتھوں اور صدیوں پرانی مہارت کی یہ کہانی دیکھتے ہیں رانا فیصل رحمان کی رپورٹ میں۔ کھڈی کے یہ کھٹکھٹ، دھاگوں کا جادو اور ہاتھوں کی محنت، یہ سب مل کر وہ شاہکار تخلیق کرتے ہیں جن کی خوبصورتی اور نفاست آج بھی مشینی کپڑوں پر بھاری ہے۔ شہر فرید کے یہ کاریگر نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی اپنی دستکاری کا لوہا منوا چکے ہیں۔ کھڈی پر کپڑا بننا محض ایک کام نہیں بلکہ ایک فن ہے، ایک داستان ہے جو ہر دھاگے میں چھپی ہوتی ہے۔ دھاگوں کو مخصوص انداز میں باندھنا، مہارت سے کپڑوں میں ڈھالنا اور صبر و تحمل کے ساتھ ہر شاہکار تخلیق کرنا، یہ سب کسی مشین کے بس کی بات نہیں۔ ہاتھ نالے بنندے ہیں، بہت خوبصورت لچا ہے، دور دور تک لوگ لیتے جا رہے ہیں، باہرلے ملک تک گفٹ جا رہا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے بنے کپڑوں میں جو نفاست اور خوبصورتی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ میں چاہتا ہوں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے خریدوں اور اسے استعمال کروں کیونکہ ان کی گرمی اور خوبصورتی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بڑا پرانا کام ہے، ساڈا وڈے کام کردے سی، انہاں دے شوق سے بھائی ہاتھ نال چادر بناوی ہے، اے اسی رنگ برنگے دھاگا نال چادر بنانے ہیں۔ مشینیں چاہیں جتنی بھی جدید ہو جائیں مگر ہاتھوں کی محنت، روایتی ہنر اور صدیوں پرانی ثقافت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ یہ کھڈیوں سے بنے کپڑے نہ صرف ہماری پہچان ہیں بلکہ ان ہنرمندوں کے خواب بھی۔ رانا فیصل رحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاول نگر۔ لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کو ہم سے بچھڑے 74 برس ہو گئے۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کر رہی ہیں لاہور سے وردہ سلیم۔ پاکستان یعنی پاک لوگوں کی سرزمین، یہ وہ نام ہے جو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، جو خود بھی یقیناً ارض پاک کے لیے پاک جذبوں کے امین تھے۔ 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہونے والے چودھری رحمت علی نے ایک اخبار کشمیر گزٹ میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، تاہم کچھ عرصے بعد انگلستان چلے گئے۔ قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ نو اور نیور یعنی اب یا کبھی نہیں شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان کا استعمال کیا گیا۔ چودھری رحمت علی نے اپنی ساری زندگی اس پاکستان اور ہندوستان کے باقی جو علاقوں کے مسلمان ہیں ان کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ چودھری رحمت علی نے خود اپنی ایک کتاب لکھی، 30 پمفلٹ لکھے، لیکن اپنی ایک کتاب بھی لکھی، اس کا نام تھا پاکستان دی فادر لینڈ آف پاک نیشن۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل لبریشن موومنٹ کے نام سے طلبہ کی ایک تنظیم بھی قائم کی، جبکہ کیمبرج سے 7 روزہ اخبار نکالا جس کا نام پاکستان رکھا۔ چودھری رحمت علی کا شمار ان ذی قدر شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کی تحریک سے بہت پہلے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک میسج دیا کہ بر صغیر میں جو ایک الگ وطن کی شناخت اور اپنی الگ شناخت کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، تو جو سلطنت معرض وجود میں آئے گی اس کے خطوں کے اعتبار سے لفظوں کو جوڑ کر ایک نام تجویز کیا
पाकिस्तान। 3 फरवरी 1951 को चौधरी रहमत अली इंग्लिस्तान में इंतकाल कर गए। आपका जस्ते खाकी इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में दफन है। चौधरी रहमत अली का वतन अजीज के लिए तजवीज करदा नाम महज एक लफ्ज नहीं बल्कि इसमें बसने वाले हर फर्द की उमंगों का तर्जुमान है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि शाम और रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। शिमाल मशरकी पंजाब में हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील लह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हर वक्त बर वक्त कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिमत दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। और नाज़रीन, इस्लामाबाद के सरीना अंडरपास पर तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। काम की रफ्तार और मयार से मुतालिक मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फैसल राव से। जी फैसल, इसी हवाले से अपडेट कीजिएगा, कितनी तेजी से काम जारी है? मैं इस वक्त सरीना इंटरचेंज के फ्लाई ओवर पर मौजूद हूँ। इस फ्लाई ओवर का 99% काम मुकम्मल हो चुका है। सफाई का अमल जारी है। CDA के अमले और अफसरान ने शबाना रोज़ मेहनत करके इसे बर वक्त तकमील किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 5 नवंबर को इसका तामीराती काम का इफ्तिताह किया था और एक टाइम फ्रेम दिया गया था, लेकिन CDA के अमले ने बर वक्त काम मुकम्मल किया है। ये मेन इस्लामाबाद का इंटरचेंज है। यहाँ से तमाम रास्ते सरकारी ऑफिस को जाते हैं जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो जाते थे। सरीना चौक इंटरचेंज की बर वक्त तकमील से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी।